جامعہ سبل السلام الدن کی چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے، ہم آپ تک مفید ویڈیوز پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ عاشوراء کی تاریخ کیا ہے، عاشوراء کی ہسٹری کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو وہاں پر یہودیوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا اور فرعون کو غرق کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر اتباع کرنے کا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3940 پر 3، اور مسلم میں بھی ہے 1130 کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد اليہود صیاما یوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فصامه موسى شكرا فنحن نصومه۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه۔ تیسری بات یہ کہ جاہلیت میں بھی لوگ عاشوراء کے دن تعظیم والا دن مانا کرتے تھے، عزت کرتے تھے اس دن کی، اور کعبے پر باقاعدہ وہ لوگ کعبے کو ڈھانپتے تھے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے 1890 پر 3 حدیث نمبر، اور مسلم میں 1125 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہیں کہ باقاعدہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یوم عاشوراء کا روزہ چاہے تو تم لوگ رکھو یا اگر چاہو تو نہ بھی رکھو، کوئی بات نہیں، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1590 پر 2، مسلم میں 1125 عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر۔ ایک دوسری روایت میں ہے، بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 2003 اور مسلم میں 1129 هذا يوم عاشوراء وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ۔ ایک دوسری روایت ہے جس سے اور بھی ہمیں بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام باقاعدہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے رمضان سے پہلے، جو بخاری کی روایت ہے 1960، مسلم میں 1130 پر 36، عن ربيع بنت معوذ قالت عن صوم عاشوراء
وكان مفروضا قبل رمضان فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، کہ ہم لوگ جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ جو ہے روزہ رکھواتے تھے یوم عاشورہ کا، اور بچوں کے لیے کچھ کھلونے جو ہے بنا دیتے، جب بھی وہ جو بھوک سے روتے تو وہ کھلونا جو ہے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جاتے تھے یہاں تک کہ افطار کا جو ہے وقت ہو جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جب جو ہے مدینہ گئے، ہجرت کے بعد مدینہ جب گئے تو وہاں پر جو ہے سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو اس سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے باقاعدہ رکھتے تھے اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ روزہ رکھو۔ لیکن جب سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو نہ رکھو، اور اس کی فضیلتیں جو ہے بتائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔